قیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت ایک اور اہم ترین موضوع پر گفتگو کرنے جا رہا ہوں۔ دراصل روہنی سنگھ نے شاید مسلمانوں کو آئینہ دکھانے کی کوشش کی ہے، یا پھر جو کچھ بھی آپ تبصرہ کر سکتے ہیں، اس نے ایک مضمون لکھا جس کا عنوان دیا مسلمان وزیر جو کبھی میڈیا کے ڈارلنگ ہوا کرتے تھے اب صرف ان کی یادیں رہ گئی ہیں۔ پڑھا تو محسوس کیا کہ وہ تفصیلات آپ لوگوں کے سامنے ضرور آنا چاہیے کہ اس وقت بھارت کا مسلمان کس کنارے پر بیٹھ کر کون سی ڈوبتی کشتی کا نظارہ کر رہا ہے۔ ناظرین گرامی، یہ ساری تفصیلات میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے کر لیں، ہماری ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی میں آپ لوگوں کی مضبوطی ہے۔ ناظرین گرامی، روہنی کا ماننا ہے کہ آزادی کے بعد سے ہندوستان میں ہمیشہ سے مرکزی کابینہ میں ایک یا دو اور بسا اوقات اس سے بھی زیادہ مسلمان وزیر ہوتے تھے، لیکن اب ایسا نہیں ہے۔ چونکہ میں نے دارالحکومت میں ایک دہائی سے زائد عرصے سے سیاسی گلیاروں کو بطور صحافی کور کیا ہے، اندر کی بات بتاؤں کہ چاہے کوئی بھی حکومت ہو، یہ مسلم وزیر میڈیا کے ڈارلنگ ہوتے تھے، کیونکہ دیگر وزراء کے برعکس وہ صحافیوں کا کچھ زیادہ ہی خیال رکھتے تھے اور اکثر اوقات کابینہ کی خبریں وغیرہ کے لیے سورس کا بھی کام کیا کرتے تھے۔ ایک وجہ ان کی میڈیا کے ساتھ دوستی کی شاید یہ بھی تھی کہ عوامی لیڈر نہ ہونے کی وجہ سے ان کا صحافیوں کے ساتھ مراسم رکھنا، ان کے ذریعے خبروں میں رہنا ضروری ہوتا تھا۔ ان کی مقبولیت کی ایک اور وجہ یہ بھی تھی کہ چاہے بھارتیہ جنتا پارٹی کے شہنواز حسین ہوں، سکندر بخت ہوں، مختار عباس نقوی ہوں، یا کانگریس کے سلمان خورشید ہوں، جعفر شریف ہوں، سی ایم ابراہیم ہو، یا عبدالرحمن انتولے یا دیگر مسلم وزراء ان کی میزبانی کا کوئی جواب نہیں ہوتا تھا۔ عید کے موقعوں پر شہنواز حسین کی پرتکلف بریانی اور سلمان خورشید کے بنگلے پر ہر سال بہرائچ سے آئے عاموں کی دعوت کا تو نہ صرف صحافیوں کو بلکہ دہلی کے سوشل سرکلز کو انتظار رہتا تھا۔ اسی طرح جعفر شریف جب ریلوے کے وزیر تھے، ان کی افطار پارٹیاں تو مثالی ہوتی تھیں۔ بس مسلمان وزراء میں جو خاص طور پر کشمیر سے آتے تھے، چاہے غلام نبی آزاد ہو، سیف الدین سوز ہو، ڈاکٹر فاروق عبداللہ یا ان کے فرزند عمر عبداللہ کے ساتھ شکایت تھی کہ ان کا ہاتھ تنگ رہتا تھا اور وہ دیگر مسلم وزراء کی طرح فیاضی کا مظاہرہ نہیں کرتے تھے اور ایک خول میں رہتے تھے، جس طرح دیگر مسلم وزراء سخاوت میں مشہور تھے۔ کشمیر کے ان وزراء نے دہلی میں کنجوسی میں نام کمایا۔ بس مفتی محمد سعید ہر سال کشمیر و ازوان چند چنندہ صحافیوں کو کھلاتے تھے، عام میڈیا سے وہ بھی دور ہی رہتے تھے۔ مگر اب یہ پارٹیاں اور مسلم وزراء کے ساتھ ملاقاتیں دہلی کے سوشل سرکل میں یادگار اور خواب ہی رہ گئی ہیں۔ آزادی کے بعد پہلی بار وزیر اعظم نریندر مودی کی 77 رکنی کابینہ میں کوئی مسلم وزیر نہیں ہے۔ بی جے پی کے آخری مسلم چہرے مختار عباس نقوی کی بطور ممبر پارلیمنٹ مدت ختم ہونے کے بعد ان کو وزارت سے حال ہی میں استعفیٰ دینا پڑا۔ گو کہ ملک میں ایک اندازے کے مطابق مسلمانوں کی آبادی 200 ملین سے زیادہ ہے۔ وزارت میں ان کی نمائندگی نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ہندوستان آج کل کس صورتحال سے دوچار ہے۔ مسلمانوں کو اس حد تک کنارے لگایا جا چکا ہے کہ ان کی نمائندگی کی کوئی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی ہے۔ آبادی کا تقریباً 20% ہونے کے باوجود پارلیمنٹ میں ان کی نمائندگی محض 5% ہی ہے۔ جب نقوی کی میعاد ختم ہو رہی تھی، سیاسی تجزیہ کاروں کا خیال تھا کہ شاید وہ دوبارہ راجیہ سبھا کے لیے منتخب ہو جائیں گے۔ جب ان کو راجیہ سبھا کے لیے دوبارہ منتخب نہیں کیا گیا تو بتایا گیا کہ ان کو صدر یا نائب صدر کے عہدے کے لیے تیار کیا جا رہا ہے، تاکہ حالیہ عرصے میں ملک میں مسلمانوں کا قافیہ تنگ کرنے اور پیغمبر اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف حرزہ سرائی کرنے پر بیرون ملک خاص طور پر عرب ممالک میں جس طرح مودی حکومت کو خفت کا سامنا کرنا پڑا، اس کی بھرپائی ہو سکے۔ خیر، ہندوستانی پارلیمنٹ کے حکمراں بینچوں پر اب کوئی مسلم آواز نہیں ہے۔ یہ صرف دہلی کے پاور گلیاروں کا حال نہیں ہے
बल्कि पिछले 8 सालों से सूबों में भी मुस्लिम नुमाइंदगी कम हो रही है। बीजेपी की हुकूमत वाले 16 सूबों में कोई मुस्लिम वजीर नहीं। सिर्फ उत्तर प्रदेश, जहां कुल आबादी 19.26% मुसलमान है, ये एक मुस्लिम वजीर है। मुल्क में सबसे ज्यादा असेंबली सीटें उत्तर प्रदेश में, और एक दहाई पहले तक उत्तर प्रदेश में तमाम सेकुलर सियासी पार्टियां अपने इंतखाबी फायदे के लिए मुसलमानों को नुमाइंदगी देती थी। हिंदुस्तान में सूबाई असेंबलियों में कुल 4121 नशिस्तें हैं, उनमें सिर्फ 236 मुसलमान अराकीन हैं। 4121 कहां और 236 कहां? हिंदुस्तान के 28 सूबों में इस वक्त 530 वज़रा हैं, उनमें सिर्फ 19 मुसलमान हैं। 75 सालों में हिंदुस्तान की सियासी ज़हनियत ने बहुत तवील सफर किया है, कई कारनामे भी अंजाम दिए। खैर, बतौर एक सहाफ़ी के मुझ समेत कई सहाफ़ियों को शहनवाज हुसैन का जश्न ईद, नकवी का मुहर्रम के मौके पर तकरीब का एहतिमाम करना, सलमान खुर्शीद के घर पर आमों की दावत याद आती रहेगी। मेरी तो यही आरज़ू है कि कब पुराना हिंदुस्तान वापस लौट आएगा जो तकसीरी माशरे का आईनादार हो जाएगा। ये कहते हुए नाज़-ए गिरामी रोहिणी सिंह ने कुछ गाने गुनगुनाने की और अशार गुनगुनाने की कोशिश की है, जिसमें उन्होंने कहा कि वो मेरे ख्वाबों के महल, मेरे सपनों के नगर, आज मैं ढूंढूं कहाँ, खो गए जाने किधर, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। कहते हुए उन्होंने जो मुसलमानों को जिस तरह किनारा करने की कोशिश हुई है और एक मखसूस ज़हनियत को पूरे भारत में इस वक्त हावी करते हुए दूसरे नंबर पर लाने की कोशिशें जो हो रही हैं, इस सिलसिले में उन्होंने बेहतर अंदाज में बयान करने की कोशिश की है। बहकाए नाज़रीन गिरामी, क्या मीडिया के डार्लिंग कहे जाने वाले ये मुस्लिम वज़रा वापस कभी वापस लौटेंगे, या फिर आगे जा कर के किस तरह की सूरत हाल पैदा होगी, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।